Allahu Allahu Allahu। ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خونخوار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا، اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40 35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھکھے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے۔
پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا، چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے۔ ملا رومی کہتے ہیں کہ چڑیا اور چڑا مذکر مؤنث دونوں کٹھے بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آ گیا صوفی میری طرح پگڑی شکڑی باندھی ہوئی، جبے کبے میں لگا ہوا۔ یہ جتنے فتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ جبوں کے پیچھے نکلتے ہیں سارے۔ عوام بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی الجھنا ہے، انہوں نے پکڑ کے چکر چلا دیے، کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں تو کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں، کبھی نہیں۔ اور میں شکوہ کرنے لگا ہوں، مجھے کر لینے دو۔ کیا تم نے کبھی معیشت پر بھی تقریر کی ہے؟ حضور نے معیشت نہیں دی؟ کیا تم نے کبھی قوم کو معاشرت بھی سکھائی ہے؟ یہ بھی تم نے بتایا ہے کہ جینا مرنا کیسے؟ وہاں الجھاتے ہو جہاں نوجوان کہتا ہے کہ یار طے ہی کچھ نہیں ہوا آپ کے درمیان ابھی تک۔ جو کہانی سنا رہا تھا وہ بھی بڑے جذبات میں تھا، رو رہا تھا، جو رد کر رہا تھا وہ بھی جذبات میں تھا، رو رہا تھا، تو ہم کدھر جائیں؟ آپ نے قوم کو کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا؟ شکوہ کرنے لگا ہوں۔ وہ چڑا اور چڑی دونوں بیٹھے تھے، ایک بندہ صوفی صافی آ گیا، بڑا جناب جبہ کبا بڑی بات۔ تو چڑیا چڑے سے کہنے لگی اڑ جائیں، یہ شکاری نہ ہو۔ تو چڑا کہنے لگا نہیں، شکاریوں کا لباس اور ہوتا ہے، یہ تو درویشوں کا لباس ہے، رہنے دو، بیٹھے رہتے ہیں۔ اس نے بڑا سمجھایا چڑیا نے، پر چڑیا کی بات مانتا بھی کوئی نہیں نا، کبھی کبھی مان جائے کرے فائدہ ہوتا ہے۔ اب چڑیا کی مانے کون؟ چڑیا کو تو لوگ چھوٹا جانتے ہیں۔ تو وہ چڑا بیٹھا رہا، پر وہ بندہ آیا، آئے ہائے، آپ یقین کریں لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ولی سمجھ کے آتے ہیں، وہ جو میرے پاس ولی سمجھ کے درویش سمجھ کے آیا اسے ثواب مل گیا، لیکن اگر میں نے دھوکہ کیا تو قیامت میں میری سزا بڑھ جائے گی۔ مجھ سے میرا رب پوچھ لے گا وہ تو ٹھیک تھا، وہ تو تیری پگڑی داڑھی دیکھ کے آیا تھا، تو اپنی بات بتا، تیرے اندر کیا تھا؟ تو وہ قریب آیا نا وہ صوفی درویش، اللہ ماشاءاللہ، اس نے نا گلیل پیچھے چھپائی ہوئی تھی، اس نے گلیل نکالی اور ماری اور چڑا مر گیا۔ چڑیا بڑی پریشان ہوئی، اس نے جا کے بادشاہ کو شکایت کی، جنگل کے بادشاہ کو، شیر کو۔ شیر نے کہا تو فکر نہ کر، بندہ پکڑ لیتے ہیں۔ بندہ پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، سامنے آ گیا۔ تو چڑیا کہنے لگی، شیر کہنے لگا چڑیا سے کہ اپنا پکڑ تو ہم نے لیا ہے، سزا ہم نے نہیں دینی۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا، مسئلہ صرف لیڈروں کا نہیں، کارکن بھی بڑے خطرناک ہیں۔ ناراض ہو گئے ہو؟ مسئلہ مریدوں کا نہیں، یہ پیروں کا نہیں، صرف یہ مرید بھی نہیں کہیں ہلنے دیتے، یہ بھی نہیں سے نہیں کہانی روز بنا کے لاتے ہیں اور آ کے سناتے ہیں۔ سنو، وہ چڑیا سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، شیر صاحب کہنے لگے کہ سزا تیری مرضی کی دینی ہے، تو بتا کیا سزا دے۔ تو چڑیا رو پڑی، کہنے لگی بادشاہ اسے سزا کوئی نہیں دینی، ایک بس حکم دینا ہے۔ اسے کہا وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی اسے حکم کریں، اگر اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہننا ہے، اس نے لباس صوفیوں والا پہننا ہے اور اندر سے شکاری ہے، بس اسے حکم کر دیں کہ اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آئے۔ اور سیاستدان، تو نے لباس پہن لیا ہے، خدمت کار ہے تو شکاری، اور بیوروکریٹ، اور تاجر، تو نے لباس پہن لیا ہے خدمت کار، تو شکاری ہے۔ وہ بہت بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے افسر، تو نے لباس پہن لیا ہے ایک بہت بڑے افسر کا، ایک محکمے کو سنبھالنے کا، اور اندر سے تو رشوت کھاتا ہے، شکاری ہے۔ اور درویش صاحب، مولوی صاحب، اور بڑے کام میں لوٹنے کے لیے درویش بن کتنا نہ لوٹ۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے۔ آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے، ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے، کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح۔
फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ? फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी। तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। तो अबू दरदा ने गर्दन झुका ली। फरमाया यार जहां तू है ना, तू बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू जर गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशअरी सहाबा में एक बड़े जलील कद्र सहाबी हैं और उनकी अजमतें, रिफतें, बुलंदियां क्या कहना, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया है, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती चीजें, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हजरत अबू मूसा अशअरी के साथ। वो दौड़ के आए हजरत अबू जर गिफारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है, मैं गरीब आदमी हूं, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू जर तू मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं जा तू नहीं मेरा। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाइयां हैं। करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं, पहले बता। तो अबू मूसा अशअरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूं, जिन कपड़ों में मैं इराक गया था मेरे आज भी वही है यार। क्या बात करता है तू, मेरे वही है। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोए और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आजा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हजरत अबू जर गिफारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फकीरी, वो सादगी, वो नूरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या जरूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते हैं, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही, किसी तरीके से पहुंचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज लोगों की जुबानें शहद से ज्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। लेकिन हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है, क्या सारी गरीबी खत्म हो गई? और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।